کو میسج دینا چاہتا ہوں، اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، پہلے تو میں نے کبھی یہ مجھے کہتے ہیں جی آزاد کشمیر چلے جاؤ، میرا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ جب اللہ نے فیصلہ کر لیا اس دنیا سے جانا ہے، چاہے میں وہ آزاد کشمیر چلا جاؤں، چاہے میں جدھر مرضی چلا جاؤں، کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ قرآن کے واضح لکھا ہوا ہے۔ جنگ خندق اور میرے خیال میں جنگ بدر کے بعد بھی یہ آیتیں یہ تھی کہ آپ موت سے نہیں بھاگ سکتے۔ سو مجھے کوئی میں تو اللہ پہ ایمان رکھتا ہوں، میرا تو ہے ہی نصب العین ایاک نعبد و ایاک نستعین، میں تو اس کے اوپر اس سے مدد مانگتا ہوں۔ لیکن میں اپنی ساری قوم کو بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اگر آپ اس ملک کو حقیقی طور پہ آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ سب کو قربانیاں دینی پڑیں گی۔ کبھی بھی آزادی قربانیوں کے بغیر نہیں ملتی۔ جو چھوٹا سا طبقہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے، چاہے وہ بیرونی طاقت ہو، چاہے آپ کے اپنے قبضہ گروپ ہو جو اوپر بیٹھ کے ہیں، یہ اتنا زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس کرپٹ سسٹم سے۔ لوگ تو لائنوں میں لگ کے آٹے کی لائنوں میں مر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس جو ایک تو ان کے اربوں روپے کے کیسز معاف ہو رہے ہیں اور مزید اور پیسے بنانے کی ان کی اپرچونٹیز، پیسہ ان کا باہر پڑا ہے، ملک ڈوبتا ہے، ان کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر آپ کا کسی کا خیال ہے کہ یہ جو قبضہ گروپ آرام سے چھوڑ کے چلا جائے گا، غلط فہمی میں نہ رہے۔ آزادی کے لیے قربانی اور جدوجہد دینی پڑتی ہے۔ آپ سب کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ میں تو تیار ہوں، میں اس کو جہاد سمجھتا ہوں، میں پولیٹکس نہیں سمجھتا۔ میں تو تیار ہوں، جو اللہ نے فیصلہ کرنا ہے، لیکن میں تو یہی بیٹھا رہوں گا زبان پاک میں، جس نے آنا ہے یہاں آگے مار دے، لیکن میں یہاں سے نہیں جانے لگا۔ اور میں آپ سب کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ خوف جو ہے نا، یہ پھیلایا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ اور یہ اور وہ اور ذلیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو ذلیل کر رہے ہیں۔ آپ نے کسی نے اس سے خوف زدہ ہو کے اپنی آزادی کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹنا، کیونکہ ایسا موقع شاید آئے نا، جو اس وقت قوم کھڑی ہوگی اور جو شعور آ گیا قوم، جو ہمارے نوجوان آج کھڑے ہو گئے ہیں، آپ نے اب اس سے پیچھے نہیں ہٹنا۔ یہ تحریک ادھر پہنچے گی جدھر ہم اپنے آپ کو ایسے ایک وہ پاکستان بنے گا جدھر ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا کہ ہمارے اوپر کوئی ظلم کر سکے، جدھر ہمیں ساروں کو، کمزور سے کمزور کو پتہ ہوگا کہ کسی نہ کچہری میں، نہ تھانے میں، نہ کسی پٹوار خانے میں کوئی اس کے اوپر ظلم نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں، تیرے سے مدد مانگتا ہوں۔ میرے پاکستانیوں، آج میں آپ سے جو بات کرنا چاہتا ہوں، وہ جو میں نے آج سے 11 مہینے پہلے اپنی کیمپین شروع کی تھی، حقیقی آزادی۔ میں پھر سے آپ کو اور میں خاص طور پہ اپنے نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں حقیقی آزادی ہوتی کیا ہے۔ میں کافی آپ کو سمجھا چکا ہوں، کیونکہ ایک ملک کا لیڈر ایک باپ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کا کام یہ نہیں ہوتا کہ ووٹس لے کے الیکشن آنا، اس کا کام ہوتا ہے اپنی قوم کی تربیت کرنا۔ تو میرا ایک تجربہ ہے، 70 سال میری عمر ہے، ساری دنیا میں پھر چکا ہوں۔ میں نے جس سسٹم کو ہم نے فالو کیا ہوا ہے، جو برطانیہ کا ویسٹ منسٹر ماڈل آف ڈیموکریسی، وہ میں نے بڑے قریب سے دیکھا ہوا ہے، کیونکہ میری بڑی زندگی گزری کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے انگلینڈ کے اندر، اور میں نے پڑھا بھی پولیٹکس تھا اور پولیٹیکل ہسٹری میرا سبجیکٹ بھی تھا۔ تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے سسٹمز دیکھ کے جب اپنی تحریک شروع کی تھی، آج سے اب تقریباً 27 سال اگلے سال ہو جائیں گے، اس کا میں نے نام رکھا تھا انصاف کی تحریک۔ انصاف کی تحریک وہ ہے جس کو کہتے ہیں رول آف لا، قانون کی حکمرانی۔ اور میں نے اس لیے شروع کی تھی کہ میرا ساری دنیا کا تجربہ یہ تھا کہ پاکستان کا مسئلہ ہی صرف ایک ہے، ہمارے انصاف نہیں ہے، ہمارے قانون کی حکمرانی نہیں ہے۔ ہمارا مسلسل اس ملک میں ایک طبقہ ہے جو قانون کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، جو کہتا ہے ہم قانون سے اوپر ہیں۔ مارشل لا لگاتے ہیں تو سارا آئین ختم ہو جاتا ہے۔ پچھلے 60 سال میں آدھا وقت مارشل لا رہے ہیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں آئے، یہ دو خاندان آئے، انہوں نے جب لوٹنا شروع کیا تو انہوں نے ایک چیز کہی کہ سب کو پکڑ لو لیکن ہمیں نہ پکڑو،
کیونکہ ہم قانون کے اوپر ہیں. ابھی بھی وہ جو باہر بھاگا ہوا ہے ملک سے جھوٹ بول کے، اس کی بیٹی جدھر پھر رہی ہے، وہ کیا کہتی پھر رہی ہے؟ کسی کی جرت کیسے بڑھ رہی کہ ہمارے خلاف کیس کر دیا اور میرے باپ کو یہ کر دیا. وہ یہ نہیں کہتی کہ کیا اس نے قانون توڑا یا نہیں. وہ یہ نہیں بتاتی کہ اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر جو اس لندن میں ان کے پاس ہیں، ان کے بیٹوں کے پاس ہیں، وہ پیسہ آیا کدھر سے. اس کی بات نہیں کرتی. وہ تو جب پتہ نہیں تھا پیناما میں کہ کیا انکشاف ہو جانا ہے، تو 2 سال پہلے تو میری لندن تو چھوڑے پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں. کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ ان کا کیا، انہوں نے اس ملک سے ناجائز طریقے سے منی لانڈرنگ کر کے پیسہ باہر بھیجا، اس کے اوپر بات نہیں کرتے. سو وہ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ یہاں عادت پڑ گئی ہے پچھلے 60 سال میں کہ اگر میں طاقتور ہوں تو میں قانون کے اوپر ہوں، مجھے کسی کی ضرورت ہے پکڑنے کی. تو اسی لیے میں نے اپنی پارٹی بنائی تھی. آج سے جس طرح میں نے کہا اب تقریباً 25 اپریل کو 27 سال ہو جائے گا. تو جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس ملک کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے وہاں ایسی چیزیں نہیں ہو سکتی، کیونکہ قانون سب سے اوپر ہوتا ہے. کوئی قانون نہیں توڑ سکتا. طاقتور کو یہ اجازت نہیں دیتا اس ملک کا قانون کہ آپ فیصلہ کریں کہ جی آپ ایک دم آئین توڑ دیں. کسی بھی اس ملک جدھر آج خوشحالی ہے، جدھر ہمارے لوگ مر کے ویزے لے کے یا کوشش کر کے پیسہ خرچ کر کے باہر جاتے ہیں، وہ کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ خوشحال ملک ہے. وہ خوشحال اس لیے ہے کہ وہاں انصاف ہے، وہ قانون کی حکمرانی ہے. میں نے اپنے لوگوں کو جب سے میں وزیر اعظم بنا، میں نے یہی سمجھانے کی کوشش کی کہ مدینہ کی ریاست میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون کی حکمرانی، عدل اور انصاف قائم کر کے ان کو دنیا کی امامت کروائی. جو بنیاد رکھی تھی ریاست کی، وہ عدل اور انصاف پہ رکھی تھی. غربت تھی، پیسہ نہیں تھا، برے حالات تھے، مہاجر آئے ہوئے تھے جن کے پاس سب کچھ چھوڑ کے آ گئے تھے. ادھر اس معاشرے کے اندر انہوں نے سب سے پہلے قانون انصاف قائم کیا، اور بعد میں خوشحالی آئی، اور بعد میں وہ ایک عظیم قوم بنے. تو جو قانون کی حکمرانی ہے یا جو انصاف ہے، وہ کرتا کیا ہے؟ وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے، اور آزاد انسان کی پرواز اوپر ہوتی ہے. تو یہ یاد رکھیں کہ جو حقیقی آزادی ہے، ایک تو انگریزوں سے ہم نے آزادی لی. ابھی 23 مارچ گزرا ہے کل. 23 مارچ میں کیا ہوا کہ بہت بڑا ایک خواب، ایک ریزولوشن پاس ہوئی یہی مینار پاکستان میں، جس کو پہلے منٹو پارک کہتے تھے، کہ ہم نے ایک مسلمانوں کے لیے ایک ایسی ریاست بنانی ہے جو ان اصولوں کے اوپر کھڑی ہوگی جس کے اوپر پہلی مسلمانوں کی ریاست مدینہ میں قائم کی گئی تھی. اور سب سے پہلے جو قائد اعظم ہمارے لیڈر تھے، وہ سب سے بڑے کانسٹیٹیوشنسٹ تھے، وکیل تھے، قانون کی بات کرتے تھے. تو آج میں صرف آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ہمارے سارے مسئلے اس لیے ہیں کہ طاقتور اس ملک کے قانون کو نہیں مانتا، وہ اپنے آپ کو قانون سے اوپر سمجھتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم آزاد نہیں ہیں، ہم غلام قوم ہیں. آزاد قوموں کے اندر کبھی بھی کوئی آئین توڑ نہیں سکتا. پاکستان کا آئین، پاکستان کے 5 سپریم کورٹ کے ججز واضح طور پہ کہتے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن ہونا ہے، کیونکہ یہ آئین کہتا ہے. سپریم کورٹ کا کام ہوتا ہے آئین کو امپلیمنٹ کرنا. وہ اناؤنس کرتے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو جاتا ہے 30 اپریل کو. کل بیٹھ کے فیصلہ ہوتا ہے، الیکشن کمیشن کہتی ہے کہ نہیں جی، ہم نے تو، ہمارے پاس پتہ نہیں پیسے نہیں ہیں یا پتہ نہیں سیکیورٹی نہیں ہے، اور ہم 8 اکتوبر پہ چلے گئے. تو یہ آزاد قوموں میں یہ ایسا نہیں ہو سکتا. میں جو آپ کے پاس آج یہ بات کرنے آیا ہوں، میں آپ کو سمجھانے آیا ہوں، یہ ہوتا ہے جب قوم غلام ہوتی ہے. کیونکہ جس ملک پہ آئین نہیں ہوتا اور قانون نہیں ہوتا، وہ ملک غلام بن جاتا ہے. اپنے ہوتے ہوئے یہاں ہیں پاکستانیوں پر، لیکن ہم غلام ہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. اور یہی رکاوٹ بنی ہوئی ہے ہماری پرواز میں. ہم آج بیکاریوں کی طرح پیسے مانگ رہے ہیں دنیا سے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں.
آج ذرا دیکھیں کہ حالات کیا ہیں اس ملک کے کہ 11 مہینے سے جب سے ایک حکومت آئی ہے امپورٹڈ جو ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، آج 6 اب تک لوگ آٹے کی لائنوں کے اندر کھڑے مر گئے۔ آج یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں وہ مہنگائی آئی ہے، اور یہ سارے ان کی پہلے سٹیٹمنٹس دیکھیں، ایک ہی چیز یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان نے بڑی مہنگائی کر دی۔ آج پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ مہنگائی